ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين. میرے عزیز و محترموں، میرے اس علاقے کے علماء اور نوجوانوں، بچوں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ میرے ساتھی اس طرف شاید بیچ میں دھوپ ہے، تقسیم ہوئے بیٹھے ہوئے، اگر سامنے آ جائیں، اگر وہ اس طرف سائے میں آ جائیں تو اچھا ہے۔ ان کو بات، چونکہ اب ہم چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، جو ہمارے اس آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ اور تہذیب کانفرنس۔ دیکھیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو آخری سچی کتاب مانتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز یا روزہ و حج و زکوٰۃ، خیرات و صدقات کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں پورا زندگی انسان پیدا ہو کے جب مرتا ہے، ساری زندگی کے معاملات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ آج ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو رسول کے ذریعے سمجھایا کہ بھائی جو معاشرہ کیا ہے اس کو چھوڑ کے اللہ رسول جو آپ کو معاشرہ دے گا اس کو قبول کریں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو جبراً، زبردستی بازار میں لا کر یا گھروں میں ناچ اور گانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج پھر ان کھلاڑیوں نے نام بدل کے آزادی کے نام سے، عورت کی آزادی کے نام سے پھر عورت کو بازار میں اور شمع محفل بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے محبوب، حکم دیجئے مسلمانوں کو کہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر ما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آگے پھر مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے، یہ مردوں کے لیے حکم تھا، آگے عورتوں کو قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب مومن عورتوں سے کہجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو، زینت کو غیر محرم مردوں پہ ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ، مگر وہ جو خود ظاہر ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، اپنا یہ دوپٹہ ہے اس کو اپنے سینے پہ لپٹ لیں۔ یہ نہیں کہ عورت اپنا سینہ کھلا رکھے، اپنے دوپٹے کو سینے میں ڈال، سر کو چھپا کے اس کے بعد سینے میں ڈال دے۔ وَلَا يُبْدِينَ
زینتہن اپنے حسن کو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ہاں کن کے لیے؟ وہ یہ آگے اپنے شوہر کے لیے، اس کے بعد اپنے والد کے لیے ساری تفصیل دیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہے ہمیں اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہمیں اپنے زندگی کا طریقہ رہنے کا. قرآن کہتا ہے مسلمان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کیا مانا آپ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھیں، نہ مرد اجنبی عورت کو دیکھے، نہ عورت اجنبی مرد کو دیکھے. اس کا معنی ہے کہ عورت ایک ہے اور شرم جسے کہتے ہیں چھپانے والی چیز ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. مثلا جو آپ کا زیور ہے، آپ کا جو آنکھوں کا سرما ہے، آپ کا ہاتھ کا مہندی ہے، آپ بن سور کے چست اور لباس سے پہن کے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کریں. اب قرآن ہمیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا کہ مسلمان معاشرہ، مسلمان مرد کیسے رہے، مسلمان عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اس لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں. عن ابی امامہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفلوا لی بستة اکفر لکم بالجنة اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا اؤتمن فلا یخن واذا وعد فلا یخلف وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم. حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دیں. میری امتی مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کا ضامن ہوں. امتی 6 چیز کی ضمانت وہ کرے گا، ضمانت دے، گارنٹی دے. 6 چیزوں کے کرنے کا امتی ضمانت دے، میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی گارنٹی دوں. وہ امتی یہ کام کر لے، جنت میں ان کو دلوا دوں گا اللہ سے. امتی یہ کام کر لے اور جنت اللہ سے لے کر میرا کام ہے. اور ان میں وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ میرا امت کا کوئی فرد بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے. دوسری بات جب اس کے پاس امانت ہو اس کے اندر خیانت نہ کرے. تیسری بات جب وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے. چوتھی بات غضوا ابصارکم اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو بچا کے رکھے. اور چھٹی کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھے. اور چھٹی بات واحفظوا فروجکم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. فرمایا یہ چیزیں جو میرا امتی اس کی ضمانت دے گا، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا ضامن ہوں. ایک حدیث امام بخاری نے ایک حدیث ہے وبین رجلیہ اکبر لہ الجنہ. میرا کہ نے فرمایا جو میرا امتی، یہ ہے نا اس کو بولتے ہیں داڑھ، یہ جو دانت ہے نا داڑھ، فرمایا اس کے بیچ میں جو ہے اس کا جو مجھے ضمانت دے گا، زبان، آنکھ، کان، ان کا جو میرا امتی مجھے ضمانت دے گا، میں جناب محمد رسول اللہ کی جنت کا ضامن ہوں. ایک بات دوسری فرمایا وبین رجلیہ جو اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے. جو انسان کے ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ شرمگاہ. فرمایا ان 2 چیزوں کا جو میرا امتی مجھے ضمانت دے گا، میں تمام نبیوں کا سردار ان کا جنت کا ضامن ہوں. آپ کہتے ہیں آج کا امتی کہتا ہے یہ آنکھیں آزاد ہیں، جہاں گھومتی پھرتے رہے. جس جو عورت ماں ہو، بہن ہو، اجنبی ہو، سب کی زیارت کرتے رہو. پھر کہتے ادا نظر سلطان چھاقی. پھر ایک اور اس کے اندر ملاوٹ.
ڈال کے سنیے نظر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکه مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوتها فی قلبه. میرے آقا نے فرمایا نظر جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بچھا ہوا تیر ہے. انسان زہریلے تیر سے بچ نہیں سکتا. فرمایا نظر، ہم بولتے نظر چھا کر دو نہ دیکھنے سے کیا ہوگا. ہوری نرن کمارے ہم بولتے کنو یہ گلاس کے کھانے سے چلی سو کھانے سے وہ ختم ہوگا کیا. میرے بھائی میرے آقا کی بات سنو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. آج معاشرہ باتوں سے غافل ہو کر سارا دن بس اڈوں پہ سینما گھروں کے اندر اور موبائل کے ننگی فلموں پہ سارا دن اس کو ہوش اڑا ہوتا ہے. آج کل کیوں کس نظر سے دیکھتا ہے. نظر آپ کہتے ہیں نظر کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر شیطان کے تیروں سے ایک زہریلا زہر میں ڈالا ہوا تیر ہے. آگے سنیے فرمایا علامہ قرطبی رکھتے ہیں البصر هو المحرم البصر الباب الاكبر الى القلب وبحسب ذلك كسر السقوم من جهته وجب التحذير منه وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفطرة من اجله. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. آپ کہتے ہیں نظر کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ ارے یہ تیر ہے، شیطان کا تیر ہے. یہ نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا زلف کا قیدی نہ بنا لے. کہیں ایسے نظر بازی کر کر کے کہیں کسی زلف کے اندر کسی قید کے اندر پھنس جانا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ جو ہے بصر یہ آنکھ نظر یہ دل کا بڑا دروازہ ہے. سبحان اللہ. دیکھو گے تو حسن پھر دل میں آئے کیڑی سونی صورت ہے جا رہی ہے. نظر سے دیکھ کے دیر کہو گے کسی اجنبی عورت کو نظر پڑی پھر آپس میں بیٹھو تھے کیڑی سونی ہوئی صحیح ایڑا چمکیلا ہاتھ ہویا مارے میں دیکھا تھے. اور باپ بڑا خوش ہے بیٹا قرآن پڑھو. آج کے لوگ یہ بیچارے ہم لوگوں کہتے رہتے تھے پچھلے زمانے میں ہم جب بچے ہوتے تھے لوگ سینوان پہ اتنا رش ہوتا تھا لوگ ٹکٹ پہ لڑتے تھے. ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ پلید ہے مت جاؤ. نہیں مانتے. خدا نے اس سینما دشمن کے لیے وی ڈی کیا بولتے ہیں وی ڈی سی کیا بنائی یہ وی ڈی سی کیا بنائی ڈی پہ کیا بنائی. یہ لوگ آ گئے سینما کا کچھ نہ کچھ شو ختم ہو گیا. سینما میں جانے والے کم ہو گئے. اب ان کو بھی کہتے رہے خدا را ان کو مت چلاؤ. یہ معصوم بچوں کے ہاتھ میں دے رہے ہو. یہ جا گھر میں چلاتے ہیں نوجوان خراب ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کاروبار آسان نہیں ان کو بات مقابلہ کرتا. اب آ گیا اس کا دشمن موبائل. اب لوگ خود اپنی جیب میں سینما گھما رہے ہیں. اب اپنی جیب میں سینما ہے. خدا سے ڈرو. خدا سے ڈرو. جو انسان نسل انسانیت کو مسلمانوں کو نوجوانوں کو بے حیا بنا رہا ہے ایسے طریقے کر رہا ہے جس میں مسلمان بے حیا ہوں گھر چلی جائے. یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں. اچھا آگے دیکھیے قرآن کریم نے کتنے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عورت اپنے حسن کو ظاہر نہ کرے.
آج آپ انصاف کی بات کریں. آج کی عورتیں سمجھدار کرتی ہیں نہیں. لباس اور اس کو لے کر دیتا کون ہے؟ خود بھائی بیٹا یہ خود لے جاتے ہیں. جب ہم خود اپنے ہی ماں بہنوں کو خود اس قسم کا لباس دے کر دے جس سے اس کے جسم نظر آ جائے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہو جوان بھی ہو بوڑھے بھی ہو. آج پوری دنیا کے اندر خاص پاکستان کی چلو بھائی ہم دنیا میں نہیں گئے پاکستان کے کسی مسجد کے اندر بھی کوئی ایک عورت ہے جو اذان دے رہی ہو؟ عورت کی اذان ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھائی بات تو کرو. عورت اذان ہے؟ عورت کی اذان ہے؟ کیوں؟ فقہاء نے کہا کہ عورت کی آواز کے اندر بھی فتنہ ہے. عورت کی اذان مکروہ ہے کیونکہ اس کی آواز کے اندر جو ہے کشش ہے حرام ہے گمراہ کر سکتی اس کی آواز. اچھا یہ بتاؤ کسی مسجد میں کوئی پیشوا مولوی عورت لگی ہوئی ہے؟ کوئی عورت مردوں کو نماز پڑھایا ہے؟ کوئی ایسی مسجد ہے؟ خدا کی نماز سے بڑھ کر کوئی شے ہے؟ خدا کے گھر سے بڑھ کر کوئی شے ہے؟ جب خدا کی عبادت کے اندر عورت کو امام بننے کا مردوں کا جائز نہیں ہے. کہتے ارے دھیا کی منبری کھڑی کٹائے ڈے سے کرے سمیں سبھیا کے انسو سے صبائی ایڈ پھلکے راوکا بنگلاٹا دھیا کے سرکتا ایمینے کرے چڑے. قرآن سے ہم لوگ غافل ہیں. ہم سب ادا ماکے مولی صاحب ماکے بڑھا کم چھا نالو تسے تو لنگر کھائیں دو نہ کھائیں دو نہ کھائیں دو کٹھرو کھائیں دو کو سنی. باقی گھر کے اندر ڈش لگا ہوا ہے سارا دن فلم دیکھتے اس کے بچے بچیاں خود سارا عیاشی کرتے. خدا کے لیے قرآن پہ آ جاؤ حدیث کو مانو قرآن کو مانو. جو ہماری وہ تو چاہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے نکل جائے ان سے نکل جائے. اب کہتے ہیں دیکھو نا جس دکان میں مکھیاں جمع ہو نا تو وہ دکاندار کرتا کیا ہے وہ زہر کے اندر گڑ ڈال کے رکھتا ہے مکھیاں سارے آ جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں انگریز سمجھتا ہے کہ مسلمان کو بم بارود ختم نہیں کر سکتا ہے. افغانستان کے اندر 40 سال انگریز بمباری کرتا رہا آج بھی افغانستان کے اندر مسلمان کر رہے ہیں. آپ کو سب کو یاد ہے یا نہیں؟ انگریز کی غیرت چھینو اس حال پہ لاؤ کہ بیوی دفتر میں کام کر رہی ہو شوہر بچوں کو دودھ پلا رہا. پہلے یہ تھا مرد کام کرتا تھا بیوی گھر کے اندر بچوں کی خدمت کرتی تھی. آج بیوی دفتر میں ہے شوہر کپڑے دھو رہا ہے. بیوی دفتر میں ہے شوہر بچوں کو نہیں رونا امی آ رہی ہے نہیں رونا امی آ رہی ہے امی آ رہی ہے. اب الٹا آپ دیکھیں حاکمانے وقت آپ کا نشریات ذرا ٹی ویژن وہاں مرد بھی آئے گا خبر دینے کے لیے عورت کا بھی خبر دینے. دیکھو مرد کو یہاں ایسے باندھا ہوا جیسے اس کو پھانسی دیا جاتا ہے ٹائی. عورت کا یہ سینہ نظام ہے. مرد کو پھانسی میں چلایا جا رہا ہے اس کی آنکھیں نکل رہی ہے لیکن عورت جو ہے بڑی آزادی کے ساتھ اس کا یہ نخر و انداز. تو دیکھیں یہ قرآن کریم اللہ کا دیکھو اگر میں اپنی طرف سے کروں آپ بالکل اس کو نہ مانیں. اگر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جب آپ اللہ نہ کرے آپ پر کوئی خون آ جائے
خون اگر ہو جائے نا کیا کریں گے؟ کھڑے قرآن کے کھڑوں بے وسیلوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں میرے پاس کافی کتابیں ہیں، ٹائم بڑا کم ہے، حدیث پاک کی کتابیں ہیں۔ اب اس میں میں آپ کے سامنے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نظر کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں آپ کہتے ہیں نظر کا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه قال دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها حمار رقيق فشككت عائشة وكستها حمارا كثيفا۔ بی بی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں عبد الرحمن، ٹھیک، عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ، وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کے پاس اپنی پھوپھی کے پاس ملنے آئی، اتفاقاً اس کے سر پہ کوئی دوپٹہ تھا باریک، تو بی بی عائشہ نے کیا کیا؟ فشککت ہو، اس کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑ کے پھینکا اور اس کو ایک موٹا سا دوپٹہ سر پہ اوڑھ دیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں جو ہے نا ایسے نازک کپڑے پہنے، سر بھی ظاہر، سینہ بھی ظاہر، اور اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حفصہ کا وہ دوپٹہ پھاڑ کے پھینک دیا اور اس کو ایک اور پہنا دیا۔ دوسری حدیث عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المهيد لن يسر أن يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ کی دوسری بہن بی بی اسماء، مثلا رسول اللہ کی سالی، بیوی کی بہن سالی، وہ رسول اللہ کی خدمت ایک دن آ گئی، تو اس کے جسم پہ کچھ کپڑے باریک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا، ایسے کیا اور فرمایا اے اسماء، جب عورت بالغ کے قریب ہو جائے اس کو اس قسم کے کپڑے پہننے جائز نہیں ہے، اس کا صرف اگر کوئی عضو ظاہر ہو تو صرف چہرہ ہاتھ نظر آ جائے، باقی اس کو کوئی عضو نظر ہے نہ آئے۔ اب بتاؤ تو یہ اس زمانے کی باری، آج کی باری، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اچھا بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ موڑ لیں، آپ رسول خدا سے بھی زیادہ پرہیزگار آدمی ہیں، آپ کا اتنا بڑا دل مضبوط ہے کہ آپ کے اجنبی کو دیکھ کے گمراہ نہیں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی کو دیکھ کر رخ موڑ لیا، اور آپ کسی عورت کو بار بار دیکھیں۔ دو حدیث ہے، تیسری حدیث عن دحية بن خليفة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطابه الخاتان من قطبية فقال أسداها 70 فقدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته صوبا لا يسقى۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہے سے تحفے میں کوئی کپڑا مصر کا بنا ہوا سفید اور بھاری کپڑا تحفے میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولا یہ صحابی لے لو بھائی، یہ لے لو، جا کے اس کو کرو 2 ٹکڑے، ایک اپنی قمیص بناؤ، ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دوپٹے کے لیے بیوی کو دینا۔ وہ صحابی فرمایا جب میں مڑا نبی نے فرمایا ادھر آؤ، واپس آ جاؤ، واپس خیر ہے، کہا کہ بیوی کو دو ضرور، لیکن باریک ہے، بیوی کو بولے اس کے نیچے ایک اور کپڑا بھی دے دے۔ سمانا ہوا کہ عورت کا سر بھی پردہ ہے، عورت کے بال بھی پردہ ہے،
عورت کا گردن بھی پردہ ہے، عورت کے بازو بھی پردہ ہے، عورت کا سینہ بھی پردہ ہے. اور یہ نہیں کہ جو آج کل کے لوگوں نے بنایا کہتے ہیں صرف پیٹ سے ناف سے لے کر نیچے اگر یہ ہو تو ٹھیک، باقی سارا بے پردہ سارا جو ہے وہ سب کے لیے آزاد ہے. میرے بھائی خدا سے نہ ایسی فلمیں چلاؤ، نہ ایسی کیسے بناؤ، ایسی تصویریں دیکھو. اور اچھا آگے دیکھیے، یہ بھی وہی حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی ٹائم کم میں فرمایا آخر زمانہ ہوگا. فرمایا جہنمی کے دو گروہ ہیں، لم اراہما، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے لیکن آئے بھی تنے افراد دو جہنمی دو گروہ ہیں. فرمایا ایک وہ ایسے آئیں گے ان کے ہاتھ میں لاٹیاں ہوں گی، لوگوں کو ماریں گے. فرمایا دوسری وہ عورت ہے آریاتن کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن، وہ ایک عورتوں کی جماعت اور کچھ عورتیں آخر زمانے میں ہوں گی جو لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس کے باوجود ننگی ہوگی. مائلات و ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے والی ہوگی، مائل ہوگی، مائلات لوگوں کی طرف، خود بھی ممیلات مائل کرنے والی ہوگی. اب بتاؤ کہ اگر یہاں کوئی ابھی کوئی 18-19 سال 14 سال کی جوان لڑکی سینٹ خوشبو عطر لگا کے یہاں سے گزرے، شاید آپ سب میری تکلیف نہ دیکھیں، اس طرح دیکھیں چاہ کے میں قرآن پڑھا نے کہا مجھے چھوڑے ہی ہوں گے، ادھر دیکھیں. آج معاشرہ کے اندر اتنا فکر و فساد ہو گیا ہے، اتنی بے حیائی کو فروغ عوام اور حاکمان وقت دونوں میں کر، اور بیچارہ مرد اور بھائی بے سمجھے کے اندر بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ میں جو اپنے سامنے پڑھی ہے آپ یاد کریں. آپ کسی سنی عالم سے آپ کو کیا بولتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں نا، بندے ڈاکٹر کے پاس اچھی سی دوائی دینا تاکہ میرا مرض کا خاتمہ ہو. تو میں آپ کو ایک دوائی دے رہا ہوں، ایک دوائی قرآن والی دوائی دے رہا ہوں. آپ ضرور اپنے کسی سنی عالم سے سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء، یہ 3 سورتوں میں عورتوں کے پردوں کے معاملات ہیں، پڑھیں، ان کو پڑھائیں، اپنے نوجوان بچوں کو لڑکوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ نظر جو ہے مفت نہیں ہے. یہ جو تم سارا دن گھومتے ہو دیکھتے ہو بازاروں میں غیروں کو، یہ اس کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا تم سے. آج ہم اپنے بچوں سے اتنے غافل ہیں، ہم کہتے ہیں بچے ہوں جتنے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی کریں ہوں، میں ہمارے بچے زیادہ. بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے باپ کو فکر نہیں ہے. بیٹا شراب خانے بیٹھا ہوا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے. بیٹا سینما بیٹھا ہوا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے. بیٹا چوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، باپ کو پتہ نہیں ہے. باپ سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئے، بیٹا رات کو 2 بجے تک گم ہے، گھر سے لاپتہ ہے. باپ پوچھتا نہیں ہے بیٹا تم کدھر ہو، اور میں تو سو رہا ہوں، امی سو رہی ہے، آپ کدھر گئے. اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر یا تو بیٹا چھوڑ یا بیٹا جو ہے کسی کے ساتھ. آج آپ تھانے میں روزانہ جائیں، ہماری مسجدوں میں جو لوگ کماتے ہیں تھانے میں جائیں، وہ لوگ ایک آ رہا ہے جو جا رہا ہے، شکایتیں، کوئی کہتے ہیں میری بیٹی بھاگ گئی، وہ پھر جھوٹ بولے گا، صحیح اغوا کریں گے، اغوا کریں مجھے چھوکری ایڑی نہیں ہوئی، پھر جھوٹ. اچھا جوان بھاگی، صحیح ہوا 11 سال ہوئی، بے وقوفوں کو زور سے کھڑی ہوئی، پھر جھوٹ. اور تھانوں میں، عدالتوں میں آج کل جا کے دیکھو. اور آپ کا ڈیرا مراد کا ڈی سی، ایم پی اے، ایم ایل اے، سینیٹر، یہ بڑے آپ کے خیر خواہ ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں بیچارے علاقے.
اب کیا کر رہے ہیں؟ دارالامان بنا رہے ہیں، دارالامان، جو لڑکی گھر سے بھاگے ادھر روٹی کپڑا مکان ایشو سر گھر سے بھاگو، یہاں تمہاری جگہ ہے، حفاظت ہے، کوئی مکی پر نہیں مار سکتا ہے، اور ہم پھر ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ دیکھیے چند آپ کو باتیں بتائیں گے۔ ابھی دوسرا مرض جو آپ کا شراب کا ہے، آپ کا معاشرہ آج الا ماشاء اللہ کوئی شادی شراب سے خالی ہے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں اس کی بیٹی کی شادی ہو نا، اس کے یار دوست نے شرابی، اب آڑی دے وہ پانی سائیدہ سے خریدا سے او صحیح او کوئی مسلمان کا شادی الا ماشاءاللہ کہہ نہیں سکتا ہوں شراب سے خالی نہ ہو۔ اب میں شراب کے بارے میں کھول کے بیٹھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جنت جو ہے 3 بندوں کے حرام ہے، مدمن الخمر، آگ اور دجوس، ایک حدیث ہے صحیح ہے، فرمایا جو ہمیشہ شراب پیتا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ فرمایا جو والدین کو ناراض کرے اس سے جنت حرام ہے، باغی ناراض کرے، اس کی نافرمان ہو، اس کی خدمت نہ کرے، اس کو ایذا دے، وہ جہنمی، اس پر جنت حرام۔ فرمایا تیسرا ہے الدجوس، بے غیرت قسم کا آدمی، آگے خدا الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر کے اندر بڑوڑ کرتا۔ علماء نے لکھا ہے بڑوت بہت سی قسمیں، ایک نہیں ہے، ایک تو وہ گندا کام گھر کے خود کرائے، دوسرا یہ ہے بیوی کو چھوڑ دے، سرخی پاؤڈر ہر چوک پہ آنکھ مار رہی کر رہی ہے، ہر غیر محرم سے اچھا ہاتھ ملاؤ مجھ سے، اور ہر دفتر میں نوکری، ہر افسر کا غلام، اور پھر کیا نوکری؟ اللہ اور رسول پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ اس کو جاؤ کسی عالم کو جاؤ، اس کے اندر کہے لکھا ہو کہ عورت کما کے مرد کو دے، عورت کما کے گھر لائے، عورت گھر کما کے لائے، نہیں مرد کما کے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، روٹی لانا مرد کے ذمہ ہے، کپڑا لانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کا کام صرف گھر سے۔ ہم نے تو نظام کو الٹا بنا دیا، جیسے ہم نے عورتوں کو بازار، مرد گھروں، مرد کو بازار ہے، الٹا عورت بازار میں، مرد گھر۔ تو ہم نے اچھا مرد، اب دیکھو ماشاءاللہ، اب دیکھو میرا خیال یہاں کوئی مرد نہیں ہے جس کے کپڑے اس ادھر سے اس کا جسم نظر آ رہا ہو۔ ابھی بازار میں جا کے عورتوں کو دیکھیے، ہر بندہ اپنے گھر میں نظر دیکھے دوڑائے، اتنی ان کے اندر رسمس گئے سردیوں میں، ایسے کپڑے ہو جیسے جسم نظر آ رہا ہو سردیوں میں، عورتوں۔ اس لیے میرے بھائی ہم تو آپ کو قرآن و حدیث کا دعوت دے رہے ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، حق کلمہ کہنا۔ اگر آپ اس معاشرے کو باغیرت بنا سکتے ہیں، باحیا بنا سکتے ہیں، تو پھر قرآن و حدیث طرف آ جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ مادر و پدر آزاد، بس آپ آزاد ہیں، جو مرضی کر لیں، جیسے لوگ کہتے ہیں بابا گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے، اس کے بغیر گاڑی چلے گی کیسے؟ دیکھو یہ طریقہ دیکھو بھائی، اللہ کا نیک جب خدا اور رسول خلفاء۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔